بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا بخشندہ و مہربان۔ ہم آج کتاب مینا کے صفحے نمبر 69 جسے ہم 69 کہتے ہیں، اس سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے دستور، حروف اضافے از، بہ، با اور تا۔ یہ چاروں کے چاروں حروف ہیں جس کو ہم پری پوزیشن بھی کہتے ہیں، جسے ہمارے عام لہجے میں پریپوزیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ پریپوزیشن جو ہے اس کو ہم فارسی زبان میں حرف اضافہ کہتے ہیں۔ تو البتہ حرف اضافہ کی ممکن ہے ہمیں ایک سے زیادہ اقسام پڑھنے کو ملیں، تو اس وقت جو قسم ہمارے سامنے ہے وہ سمپل ہے، سادہ ہے اور صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، اور یہ ہے از، بے اور با اور تا۔ تمرین 5، مائیکل با مترو از خونه به دانشگاه می رود۔ ہمارے پاس سامنے 4 پریپوزیشن ہیں، 4 میں سے جو ہے 3 پریپوزیشن پہلے ایک ہی جملے میں جو ہے استعمال ہو گئیں۔ مائیکل با میٹرو، مائیکل میٹرو کے ذریعے، از خانہ گھر سے، بے دانشگاہ یونیورسٹی کو، می رود جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس کی جگہ ہے پریپوزیشن کی، اٹ از آلویز بیفور ناؤن، یہ ہمیشہ اسم سے پہلے ہوتی ہے۔ از، بہ، با، تا، یہ جو ہے تو اس کا جو مقام ہے جملے میں وہ اسم سے پہلے ہوتا ہے۔ دوسرا جملہ، مینو با سرویس از مدرسه به خانه برمیگردد۔ مینو معمولاً لڑکیوں کا نام ہے، ایران میں رکھا جاتا ہے۔ مینو کے معنی ہیں جنت کے، ہمارے ہاں بھی جنت یا فردوس بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو مینو قدیم جو آئین زردشتی تھا، زرتشتیوں کا جو مذہب تھا، اس میں باقاعدہ دوزخ اور جنت کا کانسیپٹ موجود ہے، فرشتگان کا کانسیپٹ ہے، اور وہاں جو ہے جنت کو مینو کہا جاتا تھا۔ تو مینو با سروس، مینو اسکول بس سے، از مدرسے اسکول سے، بے خانہ برمیگردد اپنے گھر کو واپس لوٹتی ہے۔ پھر مژگان، یہ لفظ جو ہے جمع کا لفظ ہے، اس کی مفرد ہے مژه۔ اس کے تلفظ کے لیے آپ ضمے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسرے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ضمے جو ہے اگر ہوگی تو یہ مژه ہو جائے گا، اور اگر اس پر کسرے ہوگی، زیر ہوگی، تو پھر جو ہے یہ مژه ہو جائے گا۔ تو مژه یا مژه یہ پلک کو کہتے ہیں، یہ جو بھویں ہوتی ہیں انسان کی، بھووں کو۔ تو بچیوں کا نام مژگان بھی رکھا جاتا ہے۔ مژگان با ماشین شخصی، یہ جو خانم مژگان ہے یہ اپنی ذاتی گاڑی سے از خانه به مؤسسه می رود، اپنے گھر سے انسٹیٹیوٹ کو جاتی ہے۔ وہ یقیناً جو ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرتی ہوں گی۔ اب آخری جملہ چوتھا جو ہے، ماجد از خانه تا مدرسه پیاده نمی رود۔ ماجد گھر سے اسکول تک
پیادے نہیں جاتا یعنی پیدل نہیں جاتا. تمرین 6 جاهای خالی را با حرف اضافه مناسب پر کنید. اب یہ جو ہے یہ 5 جملے آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں، آپ براہ کرم ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان کو خالی جگہ کو پر کریں. شروع کرتے ہیں جناب سرفراز حسین صاحب سے. پہلا جملہ جی بفرمائید. جی سرفراز صاحب غیر حاضر. مظہر صاحب، سوری مظہر صاحب، آپ آپ پڑھ لیں پہلا جملہ. جی جی ہاں یہ پہلا جملہ ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے. جی ہاں جی سر. بعضی از افراد با سروس سرکار می روند. ہاں سرکار می روند، کچھ لوگ ایسے ہیں. یہ لفظ بعضی جو ہے یہ بالکل ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ بعضی بعض استعمال ہوتا ہے، تو خاصتاً فارسی میں اس کا جو مترادف ہے وہ ہے برخی. برخی اور بعضی یہ دونوں ہم معنی ہیں. تو بعضی افراد، بعضی از افراد، کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بس کے ذریعے اپنے کام پر جاتے ہیں. جی دوسرا جملہ کون سرفراز صاحب پڑھیں گے یا شبیر صاحب؟ یہ کون ہے ببخشید سلام استاد. بفرمایید. استاد من امروز پشت فرمان هستم. ماشاءالله. خب ببخشید مشکل نیست، شما برانید، میخونم استاد، مواظب باشید. میخونم استاد. اینجا آمده است. این سوم. بله جمله دوم. سوم خانه به پیکنیک میروند. دوم بخونم. دوم باید در بخون. ایران، بله، در ایران بیشتر کارمندان ساعت 5 به سر کار برمیگردند. نه از سر کار از سر کار. خیلی ممنون. تو ایران میں اکثر ملازمین، کارمند ہم کہتے ہیں ملازم کو، ایمپلائی کو، تو ایران میں اکثر ملازم جو ہیں وہ 5 بجے جو ہے اپنے کام سے واپس لوٹتے ہیں. جملہ یہ سوم جناب شیر شاہ صاحب. جی سر. خالی جگہ پر معمولاً با مشین شخصی از پکنک می روند. نہیں از نہیں آئے گا، بہ ہوگا یہاں. جی خانوادہ معمولاً، خانوادہ یعنی اکثر خاندان جو ہیں، معمولاً یعنی ان کا یہ معمول ہے، با ماشین شخصی اپنی ذاتی گاڑی سے، بے پکنک می روان پکنک کے لیے جاتے ہیں. پکنک وہی انگریزی کا لفظ ہے، وہی فارسی میں موجود ہے. جی خانم عقیلہ بفرمائید. جی سر السلام علیکم. بسیاری از مردم تهران با مترو به محل کار خود می روند. محل کار می روند. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اب باری ہے سیدہ غزل صاحبہ کی. یار جی جملہ یہ 5 سیدہ غزل زہرا. یہ تو پنهان شد. خانم بفرمایید. جی وعلیکم. جی جملہ 5. ابھی جوائن کیا، مجھے پیج بک سے پڑھ رہے ہیں. جی بک سے صفحہ شمارہ 69 ہے، 69 نمبر صفحہ ہے.
यहाँ PDF सर नंबर चेंज یہ تمرین نمبر 6 ہے، اس بالکل اوپر بائیں طرف، اور جا ہے خالی را، جی صفحہ شمارہ 69 69 نمبر صفحہ ہے۔ صفحے کے نیچے لکھا ہوتا ہے ویسے کیا ہے؟ آپ PDF سے دیکھیں گی تو 88 نمبر پیج آپ کا PDF سے 88 نمبر بن رہا ہے ہاں۔ جی جی بالکل جی ہاں جی ٹھیک ٹھیک اچھا جی ہاں جی بعضی از دانش آموزان، جی بفرمائید۔ بعضی از دانش آموزان پیاده چلیے میں اس جملے کو مکمل کرتا ہوں۔ بعضی از دانش آموزان پیاده از خونه به مدرسه می روند، کچھ طالب علم ایسے ہیں جو گھر سے پیادہ یعنی پیدل مدرسہ یعنی اسکول جاتے ہیں۔ یہ پہلی 2 مشقیں تمام ہوئیں، اب ہم تمرین شمارہ 7 مشق پر ہیں۔ گوش کنید و گزینه درست را انتخاب کنید۔ یہ 4 سوالات ہیں اور ان ہر سوال کے نیچے 4 مختلف جو ہیں آپشن دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے 4 میں سے کوئی ایک صحیح جواب جو ہے اس کو آپ نے منتخب کرنا ہے، آپ اس پر علامت گزاری کر سکتی ہیں۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ ہے نیوشا بچے وسیله‌ای به خانه می رود۔ اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ پورا عبارت جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، وہ جب ریکارڈڈ عبارت آپ سنیں گے تو ممکن ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ نیوشا از خونه با مترو به مدرسه می رود، یا نیوشا از مدرسه با سروس به خانه بر می گردد، یا جیسے بھی جو کچھ وہاں ہے وہ آپ نے جو ہے یہاں دیکھنا ہے کہ ٹیکسی، BRT اور میٹرو یہ 4 وسیلے دیے گئے ہیں، تو جو وسیلہ وہاں ریکارڈنگ میں آپ نے سننا ہے اس کو آپ نے یہاں سلیکٹ کرنا ہے۔ تو بہرحال ہم تھوڑا سا یہاں سے جو ہے وہ جمپ لگاتے ہیں۔ ما می پریم و می رسیم به تمرین 8، به تصاویر زیر نگاه کنید و به حرف اضافه هر فعل توجه کنید۔ اب یہاں آپ کے لیے جو ہے ایک بڑی واضح چیز یہ ہے کہ جو ہر تصویر میں جو جملے ہیں وہ 2 رنگے ہیں، تو اس میں سیاہ اور سرخ روشنائی استعمال کی گئی ہے۔ اب 2 چیزیں، ایک تو فعل جو ہے وہ بھی سرخ روشنائی سے ہے اور جو پریپوزیشن ہے وہ بھی سرخ روشنائی سے ہے۔ بے عنوان مثال جو پہلی تصویر ہے اس میں آریا با نیما حرف میزند، یا آریا به نیما میگوید۔ بے اور با جو ہے یہ دونوں جو ہیں یہ حرف اضافہ ہیں۔ آریہ اور نیما دونوں لڑکے ہیں، اور پہلا جملہ جو ہے وہ ہے آریہ نیما کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور دوسرا ہے آریہ نیما سے کہتا ہے یا کہہ رہا ہے۔ دوسری تصویر میں آریہ به نیما می خندد، آریہ نیما پر ہنس رہا ہے۔ اب اتفاق سے جو ہے به نظر من آریہ به زمین خورده یا سر خورده، وہ چلتے چلتے سلپ ہو گیا ہے۔ سلپ ہونے کے لیے
ہمارے پاس جو مصدر ہے وہ ہے سرخ خوردن، یا اگر کوئی منہ کے بل جو ہے زمین پر گر جائے تو ہم کہتے ہیں بے زمین خوردن۔ تو جب ایک تو گر گیا تو دوسرا جو ہے اس کی اس مصیبت پر جو ہے اس کو ہنسی آ رہی ہے۔ تیسری تصویر، آریا بے نیما کتاب می دہد، آریا نیما کو کتاب دیتا ہے یا کتاب دے رہا ہے۔ اگلا جملہ ہے نیما از آریا کتاب می گیرد، آریا نیما سے کتاب لے رہا ہے، گرفتن سے۔ اب چوتھا جملہ ہے نیما از سگ می ترسد، نیما کتے سے ڈرتا ہے۔ اب میں اگر آپ سے صرف یہ پوچھوں کہ ہر تصویر میں کون کون سا فعل استعمال کیا گیا ہے تو ممکن ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں گے۔ میں جناب مظہر حسین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آریا با نیما حرف می زند اور آریا بن نیما می گوید، اس میں فعل کون سے ہیں؟ فعل مضارع سادے، فعل کون سے ہیں؟ کہاں ہیں فعل؟ کون سے لفظ فعل کے ہیں؟ فعل حرف می زند، آہ می زند اور می گویت، یعنی گفتن اور حرف زدن۔ ہاں ماشاءاللہ، پہلا جو فعل ہے وہ ہے حرف زدن اور دوسرا فعل جو ہے وہ ہے گفتن۔ جی اگلا جو ہے جناب آغای شیر شاہ، آریا بے نیما می خندد، اس میں مصدر کون سا ہے؟ جی سر اس میں خندن خندیدن خندیدن مصدر ہے، خندیدن۔ خندیدن مصدر۔ تیسری تصویر میں خانم عقیلہ، آریا بے نیما کتاب می دہد اور کتاب می گیرد، دادن دادن ہے اور دوسرا گرفتن۔ گرفتن ہے۔ اور چوتھی تصویر میں نیما از سگ می ترسد، اس میں فعل کون سا ہے؟ ترسیدن۔ بہت اچھا ہے۔ اب ہم اگلے صفحے پر پہنچتے ہیں، صفحہ شمار 70۔ ہمیں چیز باہم، یہاں تمام چیزیں جو ہیں ایک جگہ پر وہ زیر بحث آ رہی ہیں۔ جو تمرین ایک ہے، از دوستتون بخواهید یک نقشے روی نقشے، یک نقطہ روی نقشے مشخص کند۔ آپ اپنے دوست سے اس خواہش کا اظہار کریں کہ وہ اس نقشے پر جو ہے وہ ایک ایسا نقطہ جو ہے وہ بتائے، و بعد نشانی یک مکان را به او بدهید، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک مکان کا جو ہے وہ ایڈریس دیں۔ او باید ان مکان را پیدا کند، وہ اس جگہ کو، مکان سے مراد یہاں جگہ ہے، پیدا کرے یعنی ڈھونڈے۔ اگر برندے شد، اگر آپ کا دوست جیت جائے، برندے شدن یعنی جیت جانا، نوبت اوس کے از کسی بخواہد یک نقطہ را روی نقشے مشخص کند، جو بچہ جیت جائے گا پھر وہ سوال کرے گا تاکہ دوسرے اس کے سوال کا جواب دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کو نقشے کے اندر جو ہے مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو خیابان ہیں ان کے اوپر جو ہے انہوں نے کچھ راستوں کا ذکر کیا ہے، جیسے در شرقی ہے، در شمالی ہے، در جنوبی ہے، در جنوب غربی ہے۔ یہ 4 دروازے انہوں نے بتائے ہیں اس جگہ کے۔ پھر اس کے بعد اس تصویر میں آپ کو ایک جگہ آتش نشانی جو ہے لکھا ہوا ملے گا۔ آتش نشانی ہم کہتے ہیں فائر بریگیڈ کو۔ پھر دوسرا ہے باغ جاپونی ہے، غالباً جیپنیز گارڈن ہے وہاں۔
پھر جائیگاہ مراسم ایک ایسی خاص جگہ ہے جہاں مختلف جو ہیں وہ رسومات کی ادائیگی کے لیے، جیسے شادی بیاہ ہے، میٹنگز ہیں، اس کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر بائیں طرف جو ہے وہ مختلف بلاک ہیں۔ جی 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 پھر جو ہے ایک جگہ پارکنگ نظر آ رہی ہے اور کچھ قطعات ہیں جن کے نمبر دیے گئے ہیں، اور پھر ان کے دائیں طرف ایک جو ہے باقاعدہ جم جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں ورزش گاہ لکھا گیا ہے۔ یا تو یہ سپورٹس جو ہے وہ فیلڈ ہے، میدان ہے، یا یہ ہے کہ یہ جم ہے جہاں کے زور خانہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اس جگہ پر جو ہے آپ کسی ایک جگہ ایک پوائنٹ آؤٹ کریں، اپنے دوست کو اسے کہیں گے کہ فلاں جگہ تلاش کرو، تو اس کا کام ہے کہ وہ ایک روٹ بنا کر جو ہے وہ آپ کو بتائے۔ تمرین 2، شبکۂ واژگانی زیر را کامل کنی۔ شبکہ جو ہے یہ ہم لفظ کو اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک کو، شبکے نیٹ ورک۔ تو وہ کہتے ہیں یہ چینل بھی کہتے ہیں، چینل کو بھی کہتے ہیں نا، چینل کے لیے لفظ کینال استعمال ہوتا ہے۔ شبکے میں جی یہ شبکہ در حقیقت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو شبکے جو جگہ جالی والی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شباک، کھڑکی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ وہاں سے اس کی جو روٹ ہے وہ وہاں سے ہے۔ تو یہ جو الفاظ کو انہوں نے جو ہے یہاں ایک نیٹ ورک بنایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وسائل نقلیہ ہیں، یا جو پہلا جو ایک دائرے میں نظر آ رہا ہے وسائل نقلیہ، یہاں انہوں نے میٹرو لکھا ہوا ہے۔ اب میٹرو کے علاوہ 3 جگہ خالی ہیں، وہ آپ نے لکھنا ہے کہ وہ کون سے اور وسائل نقلیہ ہو سکتے ہیں۔ ماشین شخصی ہو سکتی ہے، قطار ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ BRT ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ہے ٹیکسی ہو سکتی ہے، اتوبوس ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی بھی وسائل نقلیہ جو ہے یہاں آپ جو ہے ان کا اضافہ کریں۔ پھر بائیں طرف جو ہے مکان ہو یہ عمومی، تو جو پبلک پلیسز ہیں ان کے بارے میں آپ نے جو ہے یہاں لکھنا ہے کہ وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ جیسے پارک ہے، پارک ملی ہے، پارک شہر ہے، یا پھر یہ ہے کہ اور کوئی تفریح کا مقام ہے، آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تہران کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں برج میلاد ہے، آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ میدان تجریش ہے، یا پھر یہ ہے کہ امام زادہ شاہ عبدالعظیم ہیں شہر رئی میں، تو یہ وہ پبلک پلیسز ہیں۔ یا حضرت امام خمینی کے مزار ہیں، وہاں بھی صبح سے لے کر شام تک لوگ جو ہیں تہران میں وہ جاتے ہیں، برائے زیارت گاہ جاتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں نیچے گزرگاہ۔ گزرگاہ یعنی راستے، تو خیابان ایک تو سڑک ہو سکتی ہے، کوچے ہو سکتا ہے، گلی قلعہ بھی، یہ بھی گزرنے کے لیے ایک جگہ ہے، بولیوار ہو سکتی ہے، آتوبان ہو سکتی ہے، شاہراہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس شبکے کو آپ اس طرح جو ہے آپ مکمل کریں گے۔ مور اور لیس تو اب تو باقی رہا نہیں، میں نے تو سارے کا سارا جو ہے آپ کو جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ بھی کوئی اور الفاظ یہاں اضافہ کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ ان الفاظ سے جو ہے اس نیٹ ورک کو جو ہے وہ آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم اس کتاب کے اختتام کے قریب ہیں، تو آج اللہ کے فضل سے ہم درس 8واں سبق، جو کہ اس کتاب کا آخری درس ہے، وہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اور آج ہم کتاب مینا یک کے صفحہ شمار 71 یہ 71 نمبر صفحہ ہے، اس پر 8ویں درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس میں بھی ایک سوال کیا گیا ہے، ساعت چند بیدار میشی، یہ گفتاری ہے۔ اگر یہی جملہ جو ہے
یہ نوشتاری ہوتا تو وہ پھر یوں ہوتا کہ شما ساعت چند بیدار میشوی. اور زیادہ اس کو واضح کرنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شما ساعت چند از خواب بیدار میشوی. تو میشی جو ہے اصل میں شوی ہے، تو گفتاری میں آ کر اس کی حالت جو ہے وہ یہ ہو جائے گی جو یہاں لکھا ہے. تو ذیلی عنوان ہے صحبت کردن درباره کارهای روزانه. صبح سے لے کر شام تک وہ کام جو ہم انجام دیتے ہیں، چاہے وہ گھریلو ہوں، گھر سے باہر کے ہوں، دفاتر کے ہوں، تو ان کاموں کے بارے میں جو ہے یہاں جو ہے ہم گفتگو کریں گے. ان کے بارے میں جملے موجود ہیں. جو چھوٹی چھوٹی تصاویر ہیں اس میں تقریباً 15 مختلف جو ہیں کام جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو کہ صبح سے شام تک جو ہیں ہم انجام دیتے ہیں. اور کیا ہی بہتر ہے کہ اگر انہی چیزوں کو ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے جملوں کو اور زیادہ بڑھا دیں تو یہ ایک پورا جو ہے ہمارا جو ہے ایک مضمون بن جاتا ہے کہ کارهای روزانہ من، کہ میری صبح سے لے کر شام تک کے یعنی پورے دن کی جو ہے کارگزاری جو ہے وہ یہاں آپ بیان کر سکتے ہیں. تو تمرین یک جو ہے پدرام در مورد کارهای روزانه خود صحبت میکند. تو اس عبارت میں جو گوینده ہے، جو یہ سارا کچھ بیان کر رہا ہے، اس کا نام پدرام ہے. گوش کنید و بگویید پدرام بعد از کار چند ساعت استراحت میکند. اب یہ سارے اتنے بڑے جو عبارت ہے اس میں آپ نے اس چیز کا پتہ لگانا ہے کہ پدرام جو ہے وہ کتنے بجے جو ہے کتنے گھنٹے جو ہے آرام کرتا ہے. یعنی صبح سے لے کر اگر شام تک 12 گھنٹے ہیں اور پھر رات کے 12 گھنٹے ہیں، تو صبح کے 12 گھنٹوں میں اور رات کے 12 گھنٹے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں کتنی دیر وہ آرام کرتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پدرام صاحب جو ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں. تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایک انڈیکیشن ایسی آ رہی ہے کہ ہمیں دوبارہ جو ہے ری جوائن کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس کی ری جوائننگ کے بعد ہم جو ہے دوبارہ جو ہے اسی درس کی طرف ہم لوٹتے ہیں. تو ہم پدرام صاحب نے جو گفتگو کی اس کا آغاز کرتے ہیں. میں سیدہ غزل صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ پہلا جملہ جو ہے وہ ہمارے لیے پڑھیں اور بتائیں کہ یہی جملہ جو ہے اگر نوشتاری میں ہوتا تو کیسے ہوتا. جی جی سر. من هر روز صبح ساعت 6:30 بیدار میشم. یہی جملہ اگر جو ہے آپ لکھ رہے ہیں گفتگو میں نہ ہو تو پھر کیسے لکھیں گے ہم اس کو؟ من ہر روز صبح ساعت 6:30 ایسا ہی ہے سر. مجھے کچھ خاص سمجھ بھی نہیں آئی. جی میں عرض کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. یہی تو ہم نے یہاں جو ہے وہ زیر بحث لانا ہے. من ہر روز صبح ساعت 6:30 بیدار میشم. یہ جو لفظ شیش آپ دیکھ رہی ہیں یہ گفتاری ہے. در حقیقت اگر ہم لکھیں گے اس کو، یہی جو عبارت ہے اگر یہ عبارت کا ایک حصہ ہو تو پھر یہ لفظ شش ہوگا. شش عدد ہے، 6 ہے. 6:30 سے مراد ہے کہ میں ہر روز صبح 6:30 بجے جو ہے وہ نیند سے بیدار ہوتا ہوں. لفظ بیدار جو ہے اس کو ہم بیدار تلفظ کریں گے. اور اس کے بعد ہے میشم. یہ میشم جو ہے
یہ شم جو ہے نا یہ در حقیقت شبم ہے. من ہر روز صبح ساعت 6:30 بیدار می شوم. اگر یہ جملہ جو ہے ریٹن حالت میں ہو تو پھر جو ہے وہ اس طرح ہوگا. اور گفتاری میں یہ آپ کے سامنے ہے، جب کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہوگا تو وہ اس طرح اس کا انداز ہوگا. جملہ یہ دو جی بولیں. معنی ان کی پڑھیں گے. معنی یہ ہے کہ من ہر روز، میں ہر روز صبح ساعت 6:30 صبح سویرے 6:30 بجے بیدار می شوم نیند سے میں آنکھیں کھولتا ہوں یا میں بیدار ہو جاتا ہوں یا جو ہے اپنے بیڈ روم سے باہر نکل آتا ہوں یا میں اٹھ جاتا ہوں. تو پیدرام نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ وہ ہر روز صبح 6:30 بجے جو ہیں وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں. جملہ یہ دو خانم عقیلہ پہ فرمائی دس. تو جی سر، وہ سر شبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میسج کنیکٹ نہیں ہو رہا جی ہمارا، ابھی اب پتہ نہیں، وہ میں پڑھ رہی تھی. دس تو صورت ہو بھی شرم. میں اس کو یہ سوچ رہی تھی سر، یہ ہے تو شستن ہے نا، جی ہے تو شستن اور ہے. یہ رے کیوں آئی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. صورتم را، جی یہی تو آج بھی ہم نے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو یہ را ہے نا؟ جی یہ را ہے، اور را جو ہے اس کی جو گفتاری میں بدلی ہوئی شکل جو ہے وہ واو کس حالت میں ہوتا ہے اور رو کس حالت میں ہوتا ہے. جیسے لفظ صورت ہے تو صورت را ہے یعنی چہرے کو دھونا، اور صورت میں اس کا اختتام تے پر ہو رہا ہے جو کہ ہم خان ہے، کونسوننٹ ہے، واول نہیں ہے. تو وہ کہتا من صورت ہم ہو رہا یہ ٹھیک ہے سر. ہاں می شورم جو ہے نا اس میں ہے تو یہ شستن سے ہونا، لیکن اس میں والی رے کی سمجھ نہیں آئی. ہاں یہ رے بڑی آسان ہے. آپ دیکھیں شستن، شوست، شو، یہ جو شو جو ہے یہ گفتاری میں شور ہو جاتا ہے. اور شور جو ہے جی شور جو ہے نمک کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں شور جو ہے جی چلو پتہ چل گیا. ایسے ہی جو ہے کچھ خواتین ہیں جو کہ ایسا کرتی ہیں کہ اپنے فرصت کے اوقات میں وہ گھروں کے کپڑے دھوتی ہیں. آپ یقینی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ جو کپڑے دھوتی ہیں، استری کرتی ہیں اور محنت مزدوری کرتی ہیں، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے لباس شور. اصل میں لباس شورندے ہے، یعنی کپڑے دھونے والا یا کپڑے دھونے والی. تو یہ ریٹن شکل ہوگی تو شویندے ہے، اور گفتاری ہوگی تو پھر لباس شور ہے. تو یہ جو ہے یہ گفتاری ہے. اب لفظ می شورم جی من لباس می شورم، میں کپڑے دھوتا ہوں. اب دیکھیں ایک مصدر ہے ایستادن. ایستادن جو ہے یہ جب گفتاری میں آتا ہے تو یہ آ جاتا ہے وائی میسم. آپ نے اگر یہ کہنا ہے کہ من اینجا می ایستم تو آپ کہیں گے من اینجا وائی میستم. دیکھیں بالکل ہی کام جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے. جس طرح مصدر ہے نشستن، نشاست، نشین، جی ٹھیک ہے. من روی صندلی می نشینم، میں کرسی پر بیٹھتی ہوں یا بیٹھتا ہوں. لیکن جب آپ گفتاری میں آئیں گے تو آپ کہیں گے من روی صندلی می شینم. نون حذف ہو جائے گا اس میں، نشینم نہیں رہے گا، پھر یہ شینم رہ جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ کی نظر سے گزریں جو آپ کو سننے میں ملیں تو آپ ان کو جو ہے وہ ذہن نشین رکھیں. اب تیسرا جو بے بخشی سے یہ بس گفتاری میں شور ہو جاتے ہیں، شو دھونا.
گفتاری میں شور ہو جائے گا، ریل جی لگ جائے گا. جی 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 ایک اس کی کوئی وہ فارمولا وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں بی بی، یہ گفتاری کے فارمولے نہیں ہوتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عامیانہ الفاظ ہیں، اور یہ جو ہے یہ ان کے روزمرہ زندگی میں جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں وہ جملہ. یہ دوم، اس کے بعد کیا کام کرتے ہیں جی اپنے چہرے کو دھونے کے بعد؟ دوسرا کام کیا؟ صبحانے می خورم، اور بعد مسواک میزنم، مسواک میزنم، اور اس کے بعد لباس می پوشم، لباس می پوشم. جی سادیاف دارو میرم سر کار، صادحات تو میرم سر کار. صحیح بے فرمائی، بری جلو. صادحات کارا رو شروع میکنم. خوب، و بعد ساعت 12 نهار می خورم، ٹھیک. ساعت تا ساعت 4 4 از اداره میام بیرون. یہ با ساعت 4 از ادارے میم بیرون، یہ میم کیا ہے؟ می آیم، می آیم، باریک اللہ، می آیم بیرون. پھر ساعت 5 به خونه میرسم میرسم و تا میرسی تا 6. استراحت میکنم. اب یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ وہ کتنی دیر آرام کرتے ہیں. تا 6 ساعت، تا 6 استراحت یعنی 6 بجے تک جو ہے وہ آرام کرتے ہیں. بعد دوش میگیرم، جی یہ کیا ہے؟ نہانے کا بعد then I take a shower. و شام میخورم، اور سر یہ کیا ہے؟ یہ گفتگو ہاں. بعضی شبا، کچھ راتوں کو، یہ شبا کیا ہے؟ شبہ، جی. بعضی شبا تلویزیون نگاہ میکنم، یعنی ہر رات کو وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے پدرام صاحب. ہاں. پھر وہ بعضی وقتوں دوستان، ہاں با دوست ہایم جو ہے اس کو انہوں نے اس میں سے ہے جو ہے وہ غائب ہے، و با دوستان جو ہے میرم بیرون. ولی ہمیشہ ساعت 11 شب می خوابم، لیکن 11 بجے کے بعد وہ نہیں جاگتے، سو جاتے ہیں. پنجشنبه و جمعه ها معمولا خانه میمانم و استراحت میکنم، یعنی خانه میمانم. ٹھیک ہے. جمعرات اور جمعہ وہ کہتے ہیں کہ میں معمولاً گھر پر ہوتا ہوں، گھر سے کہیں باہر نہیں جاتا. تو یہ اس کے ایک بندے کے معمولات ہیں صبح سے شام تک. یقینی طور پر آپ کے بھی کچھ ایسے معمولات ہو سکتے ہیں یا اس سے کچھ مختلف ہو سکتے ہیں جو آپ انہی الفاظ، انہی وکیبلری کی مدد سے جو ہے آپ اپنے معمولات جو ہیں اس کو جو ہے پیراگراف میں جو ہے ایک عبارت میں آپ بیان کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ جو ہے اس کی کوشش کر سکتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. تمرین 2 با توجہ به برنامه روزانه پدرام. اب برنامه روزانه پدرام کجا ہے؟ همون برنامه هست که شما 15 کارهای روزانه آقای پدرام را خواندید. تو کہتے ہیں ان کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے کدوم جملے درست و کدوم نادرست است. یہاں 6 جملے نیچے دیے گئے ہیں. آپ نے ایک ایک جملہ پڑھنا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ ٹھیک ہے یا کہ غلط ہے. جی جملہ 1.
پدرام در طول جی ہفتے سر، نہار را در خانه می خورد. پدرام در طول ہفتے جی نادرست. کیا وہ سارا ہفتہ نہیں کھاتا. اب وہ تو بیان تو کیا ہوا ہے کہ 12 بجے وہ جو ہے وہ 12 بجے کھانا کھاتا ہے، لیکن کہاں کھاتا ہے یہ آپ نے جو ہے پتہ کرنا ہے۔ جملہ یہ دو، او ہر روز 8 ساعت کار می کند، می گنن. کیا واقعی وہ کوئی 8 بجے کام شروع کرتا ہے اور 5 بجے تک کام کرتا ہوگا؟ کتنے بجے تک کام کرتا ہے یہ دیکھیں آپ۔ سر 8 بجے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں 5 بجے چھٹی کرتے ہیں، تو 8 گھنٹے کے بجے۔ لیکن یہ انہوں نے بتایا کہ 7:04 از ادارے میم بیرون، نہیں سر، نہیں سر، 4 سر 7 بجے کام پہ جاتا ہے، 8 بجے شروع کرتا ہے، اور 4 بجے ادارے سے آتا تو ہے۔ ٹوٹل 8 گھنٹے ہوئے۔ اور 5 بجے کا نہیں 4 بجے ہیں وہ، 7:04 از ادارے میم بیرون۔ ایسا 7:05 جو خونے میرا تو گھر پہنچتا نا ادارے سے بھی نہیں۔ جی دفتر 4 بجے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے 8 گھنٹے ہوئے کام کرنے کے۔ تو سر یہ 7 کے تقریباً 8 9 10 11 12 1 2 8 گھنٹے 8 گھنٹے بنتے ہیں سر۔ جی۔ جملہ سوم، او آخر ہفتہ کار نمی کند، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یس سر. ہاں وہ جمعرات اور جمعہ گھر میں رہتے ہیں۔ پنجشنبه و چہارم، پدرام ہر شب تلویزیون نگاہ می کند، نادرست. نہیں بعضی شب. 5 او ہر روز دوش می گیرد، بله بله۔ هر روز. ششم، او ہر شب با دوستانش بیرون می رود، نادرست. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ہم نے اس مشق کو حل کیا۔ اب تمرین سے ہے، بے الگو نگاہ کنید و مانند نمونے با ہم کلاسی خود گفتگو کنید۔ یہ الگو جو ہے بالکل بائیں طرف جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں چھپا ہوا ہے، اس میں بھی سوال ہیں، اس کے جواب اس کے سامنے دیے گئے ہیں۔ سوال درباره کارهای روزمره و عادت ها، اور پھر صحبت درباره کارهای روزمره و عادت ها۔ اصل میں وہ کام جو ہم ہر روز انجام دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ تو سوال کچھ یوں ہیں کہ ہر چند وقت بے سر یہ لکھا ہوا ہے یہ بات. ہاں یہی میں صحیح پڑھ نہیں پا رہا، اب مجھے آپریشن کروانا پڑے گا آنکھوں کا، اور وہ ٹائم ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ تو ہر وقت یہ بار، کون سا ایسا کام ہے کہ جو دن میں صرف ایک بار کرتے ہیں، اور کون سا کام ہے کہ وہ دن میں کتنی بار انجام دیتے ہیں؟ پھر یہ بتا دیں کہ کلاس میں پوچھ لیں کیا کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی کام کے بارے میں ہے تو یہ ہوگا کہ کیہا، یعنی کب وہ کام انجام دیتے ہیں، یہ کام کتنی بار انجام دیتے ہیں۔ تو اس کے کچھ مثلا من ہر روز صبح 6 بیدار می شوم، من ہر شب 11 می خوابم، من ہر ہفتے یا ہر ماہ یا ہر سال جو بھی کام جو ہے انجام دیتے ہیں تو وہ آپ یہاں بیان کر دیں گے۔ من ہر 2 سے ہفتے ایک بار بے خانہ عمو من می روم، خیریت ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ من ہفتے 2 بار، ہفتے میں 2 بار کیا کہتے ہیں؟ میں سینما می روم، سینما جاتا ہوں، یا ہفتے 2 بار بے خانہ پدر بزرگم می روم، میں اپنے دادا کے گھر جاتا ہوں۔ من ہر چند وقت ایک بار، میں ہمیشہ جو ہے وہ ہر وقت ایک بار وقت وہ کیا کام کرتے ہیں یہ بتا دیں، کوئی ایک بار کام ایسا ہو جو کہ وہ انجام دیتے ہوں تو وہ یہاں آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ سب سے شروع میں یہ جو تمرین سے ہے، ہر چند وقت یہ بار میری باشگاہ،
تو کہتے ہیں کہ آپ کتنے دنوں میں ایک دفعہ جو ہے وہ کلب میں جاتے ہیں. باشگاہ جو ہے یہ کلب کو ہم کہتے ہیں. باشگاہ کے ساتھ ہم کوئی اور لفظ اضافہ کر دیں تو اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. اگر ہم کہیں باشگاہ ورزشی سو اس سے مراد یہ ہے کہ ایکسرسائز کلب. اگر ہم کہتے ہیں باشگاہ اسلام آباد تو اس سے مراد ہے اسلام آباد کلب، جہاں کہ ہم اکثر اوقات بہت سارے جو ہیں کام وام وہاں انجام ہوتے ہیں. من ہر ہفتے میرم باشگاہ. تو اب یہ اس سے کہا کہ ہر ہفتے میں جاتا ہوں، اب ہر روز کی بات نہیں ہے. تو یہ ہفتے میں ایک بار جو ہے وہ اپنی کلب میں بھی جاتے ہیں. یہ تنہا کلب ہے، باشگاہ ورزشی نہیں ہے. صفحہ شماری یہ 72 ہے. واجہ کارہا یہ روزانے و ساعت. تو صبح سے لے کر شام تک کے کچھ کام ہیں جو 6 تصاویر میں آپ کے سامنے ہیں، اور بائیں طرف تصاویر کے جو ہے وہ کاموں کی تفصیل دی گئی ہے، حروف میں دی گئی ہے. مثلا پہلا ہے تلویزیون تماشا کردن، دوسرا ہے خوابیدن، تیسرا ہے دوش گرفتن، چوتھا ہے ای میل چیک کردن، پانچواں ہے روزنامے خواندن یعنی نیوز پیپر ریڈنگ، اور آخری ہے لباس پوشیدن. یہ جو 6 یہاں لکھے ہوئے ہیں یہ 6 کے 6 کام تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اب سب سے جو پہلی تصویر ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو 1 نمبر تصویر ہے اس کو ہم بائیں طرف کون سے خانے میں لکھیں تو ہمارے سوال کا جواب جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے؟ سر لباس پوشیدن. لباس پوشیدن. لباس پوشیدن. اس کے بعد دوسرا جو دوسری تصویر ہے اسے تلویزیون تماشا کردن. تلویزیون تماشا کردن. سوم روزنامے خواندن. روزنامه چهارم خوابیدن. پنجم دوش گرفتن. و ششم ای ایمیل چیک کردن. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر یہ روزنامے خواندن استعمال ہوتا ہے نا جی. اور جو ہم خبریں سنتے ہیں اخبار شنیدہ وغیرہ اس میں کیا؟ اخبار میں شنوم. ہاں جی جی. اور خبریں سنتے ہیں نا اصل میں جو اخبار شنیدہ وغیرہ جی جی روزنامے جو ہے وہ در حقیقت ایک بہت ساری خبروں کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ بے شکل چاپی روبروی ما هست. ما اونجا خبرها می خوانیم، ہم وہاں خبریں پڑھتے ہیں. تو جس وقت ہم ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، رادیو را گوش میکنیم و تلویزیون را ہم گوش میکنیم و ہم نگاہ میکنیم. یہ نہیں آئے گا جی تماشا اور نگاہ کرنا دونوں آ جاتے ہیں. اس درس میں آپ کے لیے دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں. تلویزیون نگاہ کردن بھی ہے اور تلویزیون تماشا کردن بھی یہاں انہوں نے استعمال کیا ہے. اب اس کے بعد ہے کہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ اخبار شنیدن جو ہے وہ جو ٹی وی پہ خبریں سنتے ہیں نا اس پہ استعمال کر سکتے ہیں. ایسا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت جو ہے کوئی ریڈیو کا ڈی جے جو ہے وہ ریڈیو پر اعلان کر رہا ہوتا ہے کسی بات کا تو وہ خطاب کچھ اس طرح کرتا ہے. ریڈیو کے سننے والوں کو جب کوئی خطاب کرتے ہیں ریڈیو کے ڈی جے تو وہ کہتے ہیں شنوندگان عزیز، ڈیئر لسنر. جس وقت اس نے ڈیئر لسنر کا لفظ آپ کے کان میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک شخص ایسا ہے جو کہ ریڈیو سے یہ گفتگو کر رہا ہے. لیکن جس وقت آپ کے کان میں یہ آواز آتی ہے بینندگان عزیز تو اس سے مراد یہ ہے کہ ڈیئر ویور،
ٹیلی ویژن تماشا کرنے والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. تو جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم بینندے کہتے ہیں، دیکھنے والا، تماشا کرنے والا. اور تماشا کرنے والے کو اگر ہم تماشا کا لفظ ہی استعمال کرنا ہو تو تماشا کرنے والے شخص کو ہم تماشا چی بھی کہتے ہیں. یہ چی، تماشا چی جو ہے یہ ایک لاحقہ ہے اردو زبان کا، جو کسی بھی پیشے کو بیان کرنے کے لیے اس کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے. مثلاً کوچوان جو ٹانگا چلاتا ہے یا جو بگی چلا رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں درشکے چی. آپ ابھی تو درشکے، دال رے شین کاف ہے، درشکے ٹانگے کو بولتے ہیں. تو درشکے چی وہ جو کوچوان ہوتا ہے. یا فرض کریں آپ کہتے ہیں ساعت چی، تو ساعت چی سے مراد ہے کہ وہ شخص جو گھڑی کی مرمت کرتا ہے، گھڑی کی ریپیئر کرتا ہے. تو چی جو ہے یہ ایک ایسا لاحقہ ہے جو کہ پیشے کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. مشق شمارے یہ 5ویں مشق ہے. گوش کنید و سپس ساعت ہورا بخوانید. اب گوش کرنے والی بات تو گئی. آپ کے سامنے یہ مختلف گھڑیاں ہیں. اگر میں دیکھتا ہوں یہ اپنے سامنے تو مجھے 3 چہرے جو ہیں یا 3 نام سامنے نظر آ رہے ہیں، باقی شاید تھک گئے ہیں. تو اب ہم سر ان کی شاید وہ نہیں ہو رہا، انٹری نہیں ہو رہی کلاس میں. اچھا وی این نہیں ہو پرابلم ہے شاید. تو انہیں سر اس میں یہ ہے کہ جو دوسرا لنک سینڈ کیا نا اس سے نہیں کھول رہا تھا، جو پہلے والا لنک ہے اسی پہ جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے کلاس. اچھا میں نے بھی پہلے والے پہ ہی کیا. دوسرا لنک نہیں بھیجا تھا. وہ پھر پہلے پہ کیا تو وہ پہلے والے پہ ذرا ان کا ڈسکس کر. میسج کر دیں ان کو کہ نہیں ان کو نہیں، یہ ابھی آپ ان سے مخاطب ہو سکتے ہیں، بات کریں آپ. یہ ابھی ہو جاتا ہے. جی میرا خیال ہے کہ اب آپ سب کی رسائی جو ہے وہ ہم تک ہو گئی ہوگی. تو ہم چی کی بات کر رہے تھے تو ہمیں اچانک مجھے ایک اور لفظ جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ میں آپ کے ساتھ اشتراک کرتا ہوں اس کا، اور وہ ہے چاپارچی. کیا یہ لفظ پہلے سنا ہے آپ نے جناب شبیر احمد صاحب؟ سر یہ ذرا دوبارہ بولے سر. چاپارچی سر نہیں سنا سر. نہیں سنا، چلیں آج سن لیں. قدیم زمانے میں جو پوسٹ آفس تھا اس کو ہم چاپار خانے کہتے تھے، اور وہ جو ڈاکیا ہوتا تھا پوسٹ مین اس کو ہم چاپارچی کہتے تھے. تو اب جو ہے وہ اس کی جگہ نیا نام آ گیا، اب پوسٹ خانے آ گیا، یا پھر مامور پوسٹ اس کا جو ہے ڈاکیے کے لیے لفظ استعمال کیتے ہیں. پوسٹچی کی بجائے مامور پوسٹ، یہ ایک اور نئی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اصطلاح جو ہے استعمال میں ہم لاتے ہیں. تو اب ماشاءاللہ مظہر صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. مظہر صاحب یہ آپ کے سامنے گھڑیاں ہیں، تو یہ جو ہے نا آپ نے بتانا ہے کہ ٹائم کیا ہوا ہے، پہلی گھڑی میں کیا ٹائم ہے، تو پہلی والی تو دوسری میں دیکھیں کیا ٹائم ہوا ہے. یہ آپ نے ٹائم جو ہے نا وہ یہ بتانے ہیں. سر وہ کتاب بند ہو گئی، آپ پہلے والا پوچھ لیں، دوسرا والا بتا دیں. چلے اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ 12 گھڑیاں جو ہے نا کتاب کے اوپر جو ہے ان کی تصاویر جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو
ہر گھڑی کے نیچے اس کا وقت جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. بے فرمائی. سب سے پہلے جو گھڑی ہے اس میں 2 بجے ہیں, تو یہ ہوگا لکھا ہوا ہے سر سارا 2:05 دقیقے. جی 7:02 دقیقے یعنی 2:05. پھر اور ذرا آگے بڑھتے ہیں تو جو اقربۂ دقیقے ہے وہ ذرا آگے بڑھ گئی ہے اور ٹائم جو ہو گیا ہے 2:10. ایسا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم گھڑی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ جان جاتے ہیں. گھڑی کو ہم کہتے ہیں ساعت. ساعت میں نے چند دن پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک ساعت دیواری ہوتی ہے جو کہ وال کلاک ہے. ساعت رومیزی ہے جو کہ ہم ٹیبل کے اوپر بھی رکھ لیتے ہیں. پھر قدیم زمانے میں ایک گھڑی ہوتی تھی جس کو ہم ساعت شنی کہتے تھے. ساعت شنی کون سی تھی؟ وہ ریت سے گھڑی ہوتی تھی. وہ اس کے اوپر والا حصہ جو تھا شیشے کا ہوتا تھا, اس میں سے ریت کے ذرے نیچے گرتے تھے. تو جب اوپر والا حصہ خالی ہو جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ 1 گھنٹہ گزر گیا ہے, یا جتنی بھی اس کا ٹائم معین ہوتا تھا وہ آدمی کو پتہ چل جاتا تھا. اس وقت گھڑی کی سوئیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی. لیکن آج جو گھڑی ہم دیکھتے ہیں تو اس گھڑی کا وہ حصہ جہاں یہ 1 سے لے کر 12 تک ہند سے عدد لکھے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں, انگریزی میں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ڈائل, لیکن اس کے لیے فارسی کا لفظ جو ہے وہ ہے صفحۂ ساعت. صفحۂ ساعت. گھڑی کے جو ہے وہ جی جس کے اوپر نمبرنگ لگے ہوتے ہیں اس کو ہم صفحۂ ساعت کہتے ہیں. پھر گھڑی کے اندر 3 مختلف سوئیاں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. سوئی کے لیے انگریزی زبان میں تو لفظ استعمال ہوتا ہے ہینڈ, لیکن فارسی میں کیا لفظ ہے؟ فارسی میں زبان جو لفظ ہے وہ ہے نہیں, تو فارسی میں لفظ ہے اقربے. اقرب کہتے ہیں بچھو کو, لیکن اس کے ساتھ اگر ایک ہے کا اضافہ کر دیں اقربے تو یہ جو ہے یہ گھڑی کی سوئی کو ہم کہتے ہیں. اقربۂ دقیقے منٹ ہینڈ, اور اقربۂ ساعت وہ سوئی جو ہمیں گھنٹے بتاتی ہے, یا پھر اقربۂ ثانیے جو ہمیں سیکنڈ کے جو ہے وہ بتاتی ہے, جو کہ دائماً متحرک رہتی ہے. پھر اس کے بعد ہر گھڑی کے دائیں یا بائیں جو ہیں ایک چھوٹا سا بٹن ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کوک, چابی. گھڑی کی چابی جو ہم وقت کو ملانے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں, یا ہم نے اگر تاریخ کو آگے پیچھے کرنا ہے, اگر آپ کی گھڑی کے اندر جو ہے وہ دن بھی ہے تو دن کو جو ہے وہ صحیح جگہ لانے کے لیے, لکھنے کے لیے, تو ہم جس چیز کی مدد لیتے ہیں اسے ہم کوک کہتے ہیں. کوک سر جی یہ گھڑی کی چابی ہے جی, اور تالے کی چابی کو بھی کوک کہیں گے؟ نہیں, تالے کی چابی کے لیے لفظ کلید 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 کہیں گے, جیسے کلید کتاب کی جو کی بنی ہوتی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں. جی, وہ تو انہوں نے کی کا ٹرانسلیشن کر دیا نا, تو اس کے لیے عربی کا لفظ مفتاح ہے اور فارسی میں لفظ کلید ہے. کلید, ہاں جی, اردو میں چابی ہے. تو یہ جو چابی ہوتی ہے گھڑی کی اس کو ہم کوک ساعت کہتے ہیں. اور کئی دفعہ ایک زمانے میں گھڑی چابی والی گھڑی ہوتی تھی جو کہ نہ تو سیل سے چلتی تھی نہ وہ آٹومیٹک ہوتی تھی, تو اس کو ہم چابی دیتے تھے تو 24 گھنٹے کے بعد وہ چابی ختم ہوتی تھی, گھڑی کھڑی ہو جاتی تھی, لہٰذا ہمیں دوبارہ اس کو چابی دینا پڑتی تھی, وائنڈ کرنا پڑتی تھی, تو اس کو ہم کہتے تھے ساعت کوکی, چابی والی گھڑی. تو یہ چند چیزیں تھیں جو گھڑی کے بارے میں نے آپ کو عرض کی. اب ہم چلتے ہیں تمرین شیش.
دوباره به برنامه روزان نه پدرام گوش کنید و بگویید او کارهای زیر را در چه ساعتی انجام می‌دهد. یہاں پدرام صاحب کے 6 کام جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ یہ کام صبح یا شام یا دوپہر کو کتنے بجے کرتا ہے. ہم پہلا کام جو ہے یہ کوئی مائک کھلا ہوا ہے جی. پہلا کام ہے بیدار شدن. تو آپ لطفاً یہ بتائیں کہ آقای پدرام ساعت چند بیدار می شود. جی بتائیے. 6:30. اس کے بعد دوسرا کام ہے رفتن به محل کار، اپنے کام پر جانا، ساعت 7. پھر شروع کار 8 نهار خوردن 12. رسیدن به خانه 5 و خوابیدن 11 شب. الگو جو ہے، جو پیٹرن دیا گیا ہے اس میں، وہ ہے پرسیدن ساعت. اگر آپ نے کسی سے وقت کا پوچھنا ہے تو وہ کس طرح پوچھتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں لفظ چند جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے. بے بخشی ساعت چند ہے. یہ ساعت چند سے مراد ہے کہ اس وقت کتنے بجے ہیں. یہ چند جو ہے اگر اس کے بعد ہم میم کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ ہو جائے گا چندم. تو یہ لفظ چندم جو ہے اگر ہم نے کسی شخص سے تاریخ پتہ کرنی ہو تو آپ آسانی سے کہتے ہیں کہ امروز چندم است یا امروز چندم ماہ است. آج کیا تاریخ ہے پوچھنے کے لیے آپ نے صرف یہی 3 لفظ بولنے ہیں کہ امروز چندم است، آج کون سی تاریخ ہے. آگے ہم چلتے ہیں کہ گفتن ساعت یعنی وقت کا بتانا. ساعت 10 دقیقے یہ است جو ہے اس کا تے بھی غائب ہے، الف بھی غائب ہے، صرف سین رہ گیا ہے. یعنی 3:10 ہوئے ہیں. وشش و رب، اور اگر 6:15 بجے ہوں تو ہم کہیں گے 6:15 کے لیے شش و رب ہے، یعنی 6:15 بجے ہیں. اب ہم صفحے شمارے یہ جی اگر ہم کہیں کہ 5:45 تو رب بشش ہو جائے گا. یہ رب بشش، اچھا یہ رب ہے جی یہ رب بشش. صفحے شمارے یہ 72 سے دستور ہے حال استمراری. حال استمراری یہ وہ ٹینس ہے جس میں کسی ایک کام کے جاری رہنے کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. فعل حال جاری یا فعل حال استمراری یہ ایک ہی بات ہے. اب فعل حال استمراری یا فعل حال اخباری جو ہے اس کو بنانے کے لیے جو ہے ایک سابقہ ہے جسے ہم پیشوند کہتے ہیں اور وہ ہے میم یہ می. تو میم یہ می کو فعل سے پہلے جب ہم اضافہ کر دیں تو یہ اس کام کے اندر استمراری حالت جو ہے اس کو بیان کرتا ہے. اتفاق سے جو ہے یہ جو فعل حال اخباری بھی جو ہے جسے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں، تو یہ جو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے یا سمپل پریزنٹ ٹینس ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی وہی ہے جو کہ یہاں استمراری کا ہے. وہ وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اس فعل کو ہم فعل مضارع بھی کہتے ہیں اور یہ ایک ہی وقت میں فعل حال سادہ، فعل حال استمراری یا پھر یہ ہے کہ فعل مستقبل کے لیے بھی ہم گفتاری میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر
سب سے پہلا جملہ جو ہے پہلی تصویر کے نیچے من ساعت 11 می خوابم، میں 11 بجے سوتا ہوں، میں 11 بجے سوتا ہوں۔ آپ سے پھر 1 منٹ کی معذرت چاہتے ہیں، ہم دوبارہ ریکنیکٹ کر رہے ہیں۔ جی خدا را شکر کہ ما دوبارہ واسط شدیم باہم واسط شدیم۔ اچھا ایسا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے حال استمراری لکھا ہوا ہے، مجھے ذاتی طور پر اس سے اختلاف ہے۔ اختلاف اس لیے ہے کہ یہ جو ساخت ہمارے سامنے ہے در حقیقت یہ وہی ہے جو دوسری گرامر کی کتابوں میں فعل حال اخباری یا سمپل پریزنٹ ٹینس جو ہے اسے کہا جاتا ہے، لیکن جو سمپل پریزنٹ ٹینس ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بطور حال استمراری بھی استعمال ہوتا ہے اور حال سادہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ ہم اس کو بطور حال سادہ اور حال استمراری دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے اس کا جو عنوان ہے وہ حال استمراری، وہ ہم اس کو مان سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو کوئی اور دوسرا نام دینا چاہیں تو اس کا تنہا نام جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ فعل حال سادہ ہے۔ من ساعت 11 می خوابم، اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں رات 11 بجے سو رہا ہوں، تو میں سوتا ہوں، تو یا تو یہ ہے کہ پھر ہر روز وہ سوتا ہے، تو اس لیے جو ہے اگر آپ اس کو استمرار کی حالت کہنا چاہیں تو یہ آپ کا خیال ہے، میرا خیال نہیں ہے۔ من ساعت 10 نمی خوابم، میں 10 بجے نہیں سوتا ہوں۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں اردو زبان میں فعل حال سادہ جو ہے اس کی ایک علامت ہے تا ہوں تا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ وہی جو سادہ فعل حال ہے اس کی ٹرانسلیشن وہی بنتی ہے۔ مثلاً تیسری تصویر ہے، من در فروشگاہ کار نمی کنم، میں سپر سٹور میں کام نہیں کرتا۔ پس کجا کار می کنم، من در فروشگاہ کار می کنم، وہ جو آخری تصویر ہے وہ واقعی جو ہے وہ سپر سٹور میں بندہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں فروشگاہ میں کام کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو تیسری تصویر ہے یہ در حقیقت ایک بیمارستان ہے اور یہ میل نرس ہے، پرستار ہے جو وہاں کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں فروشگاہ میں کام نہیں کرتا۔ پس کجا کار می کند ایشون در بیمارستان کار می کند۔ پھر 5ویں تصویر جو ہے، من ہر روز ساعت 4 به خانه بر می گردم۔ اب ساعت دیواری کی طرف آپ نگاہ کریں تو گھڑی پر پورے 4 بجے ہیں اور صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو من ہر روز ساعت 4 به خانه بر می گردم، یہ کس طرح استمراری ہوا؟ ہم کہتے ہیں کہ میں ہر روز 4 بجے گھر لوٹتا ہوں، گھر واپس آتا ہوں، گھر واپس پہنچتا ہوں۔ ہم یہ نہیں اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے کہ میں ہر روز 4 بجے گھر پہنچ رہا ہوں۔ البتہ اگر ہم نے اس سینس میں بھی استعمال کرنا ہو تو ہم کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایک کوئی صاحب جو ہے وہ انتظار میں ہوں تو وہ کہ آپ کو فون کرتے ہیں یا آپ ٹیلی فون پر آپ کو کہتے ہیں آقا کجایی نئے آمدی، آپ کہتے ہیں من میایم، من میام یعنی میں آ رہا ہوں۔ اب اس حالت میں جو آپ نے اس کو بطور فعل استمراری بھی استعمال کر لیا۔ اب اس کا جو الگو ہے اس میں جو ایک اہم چیز جو بیان کی گئی ہے، سر یہ جی بولیں سر یہ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ من دارم میام، جی وہ دیکھیں اس کا فرق ہے۔
ملموس جی وہ فعل حال ملموس ہے یا فعل ایرانی سے یہی استعمال کرتے ہیں. فعل حال ناتمام ہے. تو وہ جو ہے در حقیقت اس حالت میں جس وقت میں کہتا ہوں کہ من دورم می آیم، یہ در حقیقت وہ حالت ہوتی ہے جس وقت آپ نے مجھے ٹیلی فون پر کہا تھا کہ من پشت فرمان ہستم و دارم خانه می روم یا دارم خانه می رسم. تو یہ وہ حالت تھی جب آپ اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ہمیں بیان کر رہے تھے کہ من پشت فرمان نشستے ہم، میں فرمان یعنی اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، وہ دارم بے خانه می روم، اور میں اب گھر جا رہا ہوں. جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ من خانه می روم تو اس سے مراد ہے میں گھر جا رہا ہوں. اب وہ خالی جا رہا ہوں اور دارم می روم جو ہے اس میں صرف یہ فرق ہے کہ جب ہم دارم کا لفظ استعمال کریں گے تو یو آر ایکٹیولی انگیج ان ڈوئنگ یا ان پرفارمنگ دیٹ ورک اور دیٹ تھنگ وچ یو آر نیریٹنگ ایٹ دیٹ مومنٹ. یہ اس کا فرق ہے. اب ہم آتے ہیں یہ جو کشف قاعدہ ہے، یہ خاص طور پر ہم نے ابتدائی جو قاعدہ ہے کسی بھی جملے کو منفی کرنے کا، وہ ہے کہ ہم فعل کے ساتھ نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. لیکن ایسا جملہ جس کے اندر ایک پیشوند استمرار میم یمی استعمال ہوا ہو، اس کو منفی کرنے کے لیے ہم فعل کی بجائے جو پیشوند میم یمی ہے اس کے ساتھ نون اور زیر کا اضافہ کرتے ہیں. تو ہم نے جب ایک جملے کو منفی کرنا ہوتا ہے تو ہم جو ہے فعل کی بجائے میم یمی سے، جیسے سب سے پہلی تصویر ہے کہ من سات یازدہ می خوابم، اگر اس کو ہم نے منفی کرنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ من سات یازدہ نمی خوابم. میم سے پہلے ہم نے نون زیر کا اضافہ کیا، جبکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس جملے کے اندر میم یمی نہیں ہوگا وہاں فعل سے پہلے ہم نون کا اضافہ کریں گے. اب تمرین 9 جو ہے وہ ہے جاهای خالی جدول زیر را پر کنید. نیچے یہ جو جدول دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو آپ خالی جگہ ہیں ان کو پور کریں. سب سے پہلے 6 ضمیر ہیں، پارٹ آف سپیچ ہے، من، تو، او، ما، شما، آنہا. پھر فعل سادہ، فعل مرکب اور فعل پیشوندی. یہ اس سے پہلے سبق پر ہم نے فعل کی یہ تینوں حالتیں پڑھی تھیں. فعل سادہ وہ فعل ہے جو صرف ایک لفظ پر محیط ہو، جیسے گفتن، رفتن، نشستن، آمدن، دیدن وغیرہ وغیرہ. فعل مرکب جو ہے وہ ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوگا اور اس کا جو دوسرا لفظ ہوگا وہ ہمیشہ مصدر ہوگا، جیسے نگاہ کردن، تماشا کردن، کتک زدن، بازی کردن وغیرہ وغیرہ. اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے فعل پیشوندی. تو فعل پیشوندی وہ ہے جس میں کسی ایک فعل سے پہلے ایک حرف اضافہ جو ہے اس کو لگا دیا جائے، جیسے حرف اضافہ بر ہے، از ہے، از اور بر دونوں اکٹھے ہیں تو وہ فعل پیشوندی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے من، می، خورم یہ فعل سادہ ہے، خوردن سے ہے. دوسری مثال ہے تو مسواک می زنی، یہ مسواک زدن برش کرنے کے لیے ایک مرکب فعل ہے. اور تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے برگشتن. برگشتن، برگشت، برگرد یہ فعل پیشوندی ہے. تو او ہر روز ساعت 5 به خانه بر می گردد،
تو یہ برمی گردد یہ فعل پیشوندی ہے، برگشتن فعل پیشوندی ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے جو باقی 3 سطریں باقی رہ جائیں گی وہاں آپ نے 3 اور فعل جو ہیں اسی کے اس کے عنوان کے مطابق اس ستون کے اندر آپ نے لکھنا ہے۔ آپ تمرین 10 با مصدرهای داده شده جمله های زیر را کامل کنی۔ یہاں ایک بڑی آسانی آپ کے لیے کر دی گئی ہے۔ 6 جملے ہیں، ہر جملے کے آخر پر انہوں نے مصدر دے دیا ہے۔ اب مصدر کی جو صحیح حالت اس جملے کے مطابق بنتی ہے وہ آپ نے خالی جگہ پر اس کا اضافہ کرنا ہے۔ میں پھر جناب مظہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلا جملہ جو ہے اس کو پڑھیے اور مکمل کریں۔ جی، اگر تو ہر روز سرکار می رفتی، تو ہر روز سرکار می رفتی یا می روی، اگر ہم می رفتی کہیں گے تو ہم یہ آج کے جو درس کا جو ہے فعل حال استمراری اس کی بجائے فعل گزشتہ استمراری میں چلے جائیں۔ جی آگے عادتی کیوں کیا ہوتا ہے، مادہ روی ہوتا می روی ہونے۔ چلیے جملہ یہ دوم جناب شبیر صاحب جی فرمائیں۔ شما آخر ہفتے شما آخر هفته ها استراحت میکنید. استراحت می کنی، استراحت میکنید. بالکل ٹھیک ہے۔ خانم عقیلہ جملہ یہ سوم او ہر شب او هر شب مسواک میزند. او ہر شب مسواک میزند یعنی وہ ہر رات سونے سے پہلے برش کرتا ہے۔ جناب مظہر صاحب جملہ یہ 4 ما صبح، اگر اور کوئی ہے مجھے تو سکرین پر نظر نہیں آ رہا تو وہ بھی ما صبح ساعت 6 بیدار می شویم، می شویم، بالکل ٹھیک ہے، یا میشیم۔ آگے جملہ 5 ہے جناب شبیر صاحب۔ آنها آنها شبها ساعت 8 شام میخورند. بالکل ٹھیک ہے۔ خانم عقیلہ 6 ما هر روز ساعت 3 از مدرسه برمیگردیم. 12 گردیم، بارک اللہ۔ اب آخر پر تمرین 11 با توجہ به تصاویر جملہ های زیر را کامل کنید۔ اوپر جو تصاویر میں جو ہیں جو کچھ ان کی وضاحت دی گئی ہے یا بائیں طرف جو 3 تصاویر ہیں ان کو آپ دیکھیے اور ان کے 3 جملے جو ہیں ان کو مکمل کیے۔ آیا او کتاب می خواند، اب یہ تصویر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ بندہ جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ جواب کیا ہوگا، کیا آپ لکھیں گے جواب؟ جی نہ نه او کتاب نمی خواند، پس چه میخواند؟ روزنامه میخواند. او روزنامه میخواند، باریک الله۔ تصویر 2 عکس 2 آیا آنها مسواک میزنند؟ نه نه آنها مسواک نمی زنند، اونہا شام میخورن یا نہار میخورن یا رات کا کھانا کھا رہے ہیں یا دن کا، چون اونا پشت میز غذا خوری نشستے ہیں، وہ ڈائننگ ٹیبل پر جو ہے۔ اب یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ جو ڈائننگ ٹیبل کیوں کہتے ہیں، کیا وہاں لنچ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہرحال عکس 7 آیا شما تلویزیون تماشا میکنید، کیا آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں؟ نه ما تلویزیون تماشا نمی کنیم. و چه کارداری میکنید؟ شما چه کارداری ایمیل میکنید؟ را نگاه میکنیم. من ایمیل را چک میکنم. فیلم میبینیم. بسیار خوب، انشالله توی لپتاپ فیلم میبینیم. انشالله موافق و مؤید باشید و هفته آینده شما همه را میبینیم۔ ہاں بہرحال کوئی بات کرنا ہو، کوئی جملہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، یو آر ویلکم۔ ہمارے پاس ابھی 2-4 منٹ ہیں تو
سر اس کے بعد کیا ترتیب ہوگی سر ہماری کتاب دوم کی اور سیوم کی سر؟ جی میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ اس کے بعد دوسری کتاب شروع ہوگی. تمام دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنے اگلی کلاس کے داخلے کی فارمیلٹی جو ہے وہ مکمل کر لیں، اور اس کے لیے ہمارے جو کمپیٹنٹ پرسن ہیں وہ جناب حسنین شاہ صاحب ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں. داخلے کے لیے جو بھی فارمیلٹی ہے اس کو انجام دے دیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئندہ ہفتے تو یہ کتاب ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو بعد والا ہفتہ ہوگا اس میں جو ہے یہ نئی کلاس کا آغاز کر دیں گے. یا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حسنین شاہ صاحب جو ہیں جب یہ حکم کریں گے کہ ہاں جی اب جو ہے وہ آپ کا نئی کلاس شروع کر سکتے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ زیر امر جناب حسنین شاہ صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی. سر ایک کنفیوژن جی فرمائیں. سر یہ ماضی ہے جو یعنی کہ حال استمراری ہم نے پڑھائی ہے، یہ حال جاری الگ ہوتا ہے، ملموس جیسا ہے وہ دارم والے جیسے بتایا تھا جی. تو استمراری میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ وہ جو ہم من دارم غزہ میر غورم کر کے یہ میرے ذہن میں تھا. نہیں تو وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ من می اویم من می روم، تو جب ہم کہتے ہیں من می روم تو اس کے ہم دو معنی کرتے ہیں، میں جاتا ہوں یا پھر میں جا رہا ہوں. آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بابا برو یہ لیوان آپ بیار، جاؤ جا کر ایک گلاس پانی کا لے آؤ. آپ تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں تو بچہ وہیں اپنی کرسی پر بیٹھا جو ہے نا وہ اپنے موبائل سے کھیل رہا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو پانی کہاں گیا بھیا، تو کہتا ہے میرم مان میرم، میں جاتا ہوں یا میں جا رہا ہوں. تو یہ دیکھیں جب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو در حقیقت یہ دونوں سینس ہے کہ میں ابھی گیا نہیں میں جاؤں گا. اب جب وہ کہتا ہے میں ابھی نہیں گیا تو میں جاؤں گا، تو یہ تیسری حالت اس میں مستقبل کی بھی جو ہے وہ اس کے الفاظ بھی آ گئے ہیں. لیکن جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ من دارم میروم، تو یہ وہ حالت ہے جس وقت اس بچے کے پاؤں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ نل کی طرف جا رہے ہیں، وہ بچہ جو ہے وہ باورچی خانے میں جا رہا ہے پانی لینے کے لیے. تو یہ جو ہے من دارم میروم، یہ فرق ہے کہ when he is busy in doing that job تو پھر ہم دارم کو استعمال کرتے ہیں. تو جس وقت جو ہے ہم دارم کا الفاظ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہوگا جو کہ استمراری کی حالت میں بھی استعمال ہوگا اور وہ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوگا. جیسے آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ من بے کیماری میروم، میں کیماڑی جا رہا ہوں، شما می آئی آپ بھی آئیں گے. وہ کہتے نا من فردہ میرم، میں کل جاؤں گا. اب اس نے فعل یہی استعمال کیا ہے، ایک لفظ فردہ کا اضافہ کرنے سے اس کے معنی مستقبل کے ہو گئے ہیں. تو یہ گفتاری کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو ٹینس ہے وہ یہی ہے جس کا یہاں نام اس کتاب میں انہوں نے فعل حال استمراری دیا ہے. در حقیقت یہ فعل حال سادہ ہے جس کو وہ انگریزی میں پریزنٹ پروگریسو ٹینس بھی کہتے ہیں یا پھر فعل حال اخباری بھی کہتے ہیں. تو ہم اس کو اپنی لغت میں عام جو مدارس میں ہم پڑھاتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، سمپل پریزنٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. واضح ہو گیا مظہر صاحب؟ جی بالکل جزاک اللہ جی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اس دوران میں آپ جو ہیں وہ حسنین شاہ صاحب سے رابطے میں رہیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم. جی سر.